السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ناسمجھی کی وجہ سے اور انجانے میں بہت سارے بدعات و خرافات کے شکار ہیں۔ میں مقبول احمد سلفی کی یہ قد و کاوش مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں اور بدعات و خرافات سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان اور بطور خاص اس کی 15ویں تاریخ کو، جسے شب برات کہتے ہیں، اس سے متعلق امت میں بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ نکات کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو سچ ہے اور جو غلط ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ یقیناً اس مہینے کی فضیلت ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث سے اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اس ماہ میں پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ میں صرف روزہ رکھنا ثابت ہے اور اکثر زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آدمی روزہ رکھے۔ دوسری بات، حکمت کیا ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی؟ یہ نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات اپنے چھوٹے ہوئے روزے بھی اسی مہینے میں رکھا کرتی تھی، اس لیے آپ بھی رکھتے تھے، اور رمضان کے لیے تیاری کے طور پر، پریکٹس کے طور پر بھی یہ روزہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں ماہ شعبان میں صرف اور صرف روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بھی کثرت کے ساتھ، اور کسی ایسے عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے جس کا ثبوت نہیں ہو۔ تیسرا نقطہ ہے 15 شعبان کا روزہ۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ثابت ہو خصوصی طور پر کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ صحیح حدیث سے شعبان کا اکثر روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہے، لیکن خصوصی طور پر 15 شعبان کے بارے میں روزے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں اس سلسلے میں 15 شعبان کے ہیں، وہ ساری کی ساری جھوٹی، بناوٹی اور گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ چوتھی بات، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر تہجد اور قیام، جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر کے شعبان کے رات میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ دن میں روزے رکھو، رات میں قیام کرو، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں 1000 رکعت والی نماز پڑھنے کی جو بات ہے، وہ بھی گڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات میں اجتماعی ذکر، اجتماعی دعا، قرآن خوانی، اس طرح کے کسی عمل کا ثبوت نہیں ہے۔ 5ویں بات میں ذکر کرتا ہوں، شب برات کا تصور۔ یہ شب برات کا تصور آیا کہاں سے؟ 15ویں شعبان کی رات کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیلۃ المبارکہ، اسی طریقے سے لیلۃ السقط، لیلۃ الرحمہ،
اور ایک نام شب برات بھی لوگوں نے رکھ دیا ہے، حالانکہ ان ناموں میں سے کوئی نام بھی شریعت میں اس رات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ المبارکہ جو قرآن نے کہا ہے وہ لیلۃ القدر کو کہا جو رمضان میں، اس رات کو نہیں کہا۔ اسی طریقے سے چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس رات لوگ قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت احادیث میں موجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس رات میں قبرستان کی صفائی ہوتی ہے، قبروں کی پتائی ہوتی ہے، بجلی اور قمقمے لگائے جاتے ہیں، مرد عورت ایک ساتھ قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط، قبر پر میرا ٹھہرنا کبھی بھی جائز نہیں۔ ساتویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس کا تعلق 15ویں شعبان سے نہیں ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ، سال کے تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے۔ 15ویں شعبان اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ اور جو ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں خصوصی طور پر بندوں پر رحمت کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے، اس سلسلے کی روایت علامہ البانی نے اگرچہ اس کو حسن کہا ہے، حالانکہ اس میں مشہور ضعیف راوی ابن لہیہ ہے اور دوسرے طرق میں بھی ضعیف ہے، اس لیے اکثر محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ 8واں نقطہ، آتش بازی، پٹاخے دیوالی کی طرح یہ ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، شعبان میں بدعت و خرافات کے انجام دہی پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس وقت شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی کی جاتی ہے اور کس قدر بدعت و خرافات لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے۔ دلاور فغار نے کہا تھا کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنا رشتہ مسلمان سے جوڑ سکتا ہوں، نماز و روز و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ 9واں نقطہ یہ ہے کہ اس رات میں خصوصی پکوان پکتا ہے، روحوں کی آمد کا تصور ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جو دنیا سے چلا گیا کوئی دنیا میں نہیں آتا، یہ سب کافرانہ عقیدہ ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اسلام میں ان تمام چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تمام کی تمام بدعت و خرافات ہیں۔ 15ویں شعبان سے متعلق اس کی فضیلت کے بارے میں جتنی احادیث ہیں، ساری کی ساری احادیث ضعیف اور بے ثبوت ہیں۔ اس لیے شعبان کے اس مہینے میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کثرت سے روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔